لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے اس مبارک مہینے کے 2 عشرے تقریباً گزر گئے ہیں اور تیسرا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالی ان 2 عشروں میں ہماری جانب سے پیش کردہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے اور آخری عشرے کو بھی کامل قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یوں تو رمضان کا ہر لمحہ بہت ہی باعظمت اور بڑا قیمتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جس اہمیت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کو گزارا ہے اور جس کیفیت کے ساتھ عشرہ اخیرہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں گزرا ہے، پہلے 2 عشروں میں وہ کیفیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں رہا کرتی. حضرات ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین فرماتی ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں جب رمضان کا عشرہ اخیرہ شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیا کرتے تھے. کمر کس لینا یہ ایک محاورہ ہے، تعبیر ہے، یعنی کسی کام کے لیے فارغ ہو جانا. آپ اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. دوسری تمام مشغولیات کو آگے پیچھے کر کے رمضان کے آخری عشرے کے ہر لمحے کو وصول کرنے کی فکر میں پیغمبر علیہ السلام لگ جایا کرتے تھے. احیا لیلہ، آخری عشرے کی راتوں کو زندہ کرتے تھے، عبادات میں گزارتے تھے، ذکر میں گزارتے تھے، تلاوت میں گزارتے تھے، نوافل میں گزارتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی آخری عشرے کی راتوں میں بیدار کیا کرتے تھے.
نبی کریم علیہ السلام کے اس عمل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں رمضان کے عشر اخیرہ کی کیا اہمیت ہمارے اور آپ کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں حیثیتوں سے کامیابی کی راہ وہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دکھائی۔ اللہ نے یہ سنہرا موقع ہمیں میسر فرمایا، اور اللہ نے چاہا تو عشر اخیرہ میں ہم اور آپ قدم رکھیں گے۔ ہمیں آج یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ جس انداز میں پیغمبر علیہ السلام نے عشر اخیرہ کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے واسطے فارغ کیا، ایسے ہی جہاں تک ممکن ہوگا ہم بھی اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں گے۔ اب تک رمضان کے جو روز و شب گزرے ہیں، جس انداز میں گزرے ہیں، وہ تو گزر گئے، لیکن یہ اب آخری 10 دن اور 10 راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ ان کو کم از کم ایسے گزار لیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہماری کامیابی کے اوپر مہر لگ جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں تو کچھ عبادت وغیرہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن جوں ہم عید کے قریب کو جاتے ہیں ویسے ہی ٹھنڈے پڑتے چلے جاتے ہیں، اور آخری عشرے کی راتیں تو عید کی تیاریوں میں گزر جاتی ہیں، بازاروں کی رونق بڑھانے میں گزر جاتی ہے۔ صحیح ہے، عید خوشی کا دن ہے، اظہار خوشی کے لیے جائز اسباب و ذرائع انسان کو اختیار کرنے بھی چاہیے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ اگر آدمی کسی چیز میں لگتا ہے تو پھر وہ اللہ کو ناراض کرنے کا باعث اور سبب بن جاتا ہے وہ عمل انسان۔ پہلے سے عید کے لیے تیاری کر لے، یا ضروری چیزوں کی خریداری کے لیے بقدر ضرورت چلے جائیں، لیکن رت جگہ کرنا، بازاروں ہی کی نظر ان راتوں کو کر دینا، خلاف شرع امور کے اندر مشغول ہو جانا، اور سب سے زیادہ بگاڑ تو اس موبائل کے ذریعے ہماری زندگیوں میں آیا۔ یہ ہمیں خالی بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ ضروری کاموں سے اگر فارغ ہوتے ہیں جس میں ہم ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، دین کی کچھ باتیں پڑھ سکتے ہیں، اس خالی وقت میں شیطان اس موبائل میں لگا دیتا ہے، اور اچھی چیزیں دیکھنے کی توفیق انسان کو کم ہوتی ہے، گناہ کی چیزوں میں انسان زیادہ گھستا ہے، اس لیے کہ فطرت ہے انسان کی کہ برائیوں کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے۔ جب گندگیاں سامنے آتی ہیں تو نگاہیں ان سے ہٹتی نہیں، اور رمضان کی ان پاک راتوں میں بھی ہمارے کتنے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو موبائل کی غلاظتوں اور گندگیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کو اس کا بھی احساس نہیں کہ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، تھوڑا متوجہ ہو جائے اللہ پاک کی جانب، اس سے لو لگا لے تو بگڑی بن جائے گی۔ لیکن ہم اتنے بے پرواہ ہیں اللہ کی رحمت سے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے دامن کو رحمت الہیہ سے بھرنا چاہیے اور دین و دنیا کی کامیابی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے، ہم یہ عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ پہلے 2 عشروں سے زیادہ اہمیت کے ساتھ عبادات و طاعات میں مشغول ہونے کے ساتھ عشر اخیرہ کو گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر لمحے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی اسی لیے فرمایا کرتے تھے تاکہ پورے کے پورے عشرے کو وصول کر لیا جائے۔ جب سے آپ نے عشر اخیرہ کا اعتکاف شروع فرمایا، اس کے بعد سے وفات تک کسی سال عشر اخیرہ کا اعتکاف آپ نے چھوڑا نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ محلے میں، مسجد کے حلقے میں ایسے چند لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو اعتکاف کی سنت ادا کرنے والے ہوں۔ اگر کوئی بھی سنت اعتکاف کو ادا نہیں کرے گا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اللہ جن کو توفیق دے وہ عشر اخیرہ کو آباد کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، اللہ کی رضا میں گزارنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے حوالے کر دے۔
اور زبان حال سے یہ کہے کہ اللہ آپ کے در پہ آ کے پڑ گیا ہوں، جب تک معافی کا پروانہ ملے گا نہیں اس وقت تک آپ کا در چھوڑ کے جاؤں گا نہیں۔ جیسے فقیر کسی سخی کے دروازے پہ آ کر اپنا کشکول رکھ دے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے، ہاتھ پھیلا کر سوال کرنے لگے کہ جب تک دو گے نہیں اس وقت تک ٹلوں گا نہیں، ایسے ہی ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے در پر آ کر گریہ و زاری کے ساتھ فقیرانہ شان ہی میں یہ گزارش کرنی چاہیے کہ الہ العالمین گناہوں میں غرق ہیں، معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی رحمت کے طلبگار بن کے آئے ہیں، جب تک معافی کا پروانہ نہیں ملے گا گنہگار بندہ آپ کے در سے ہٹے گا۔ یہ طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے امت کو سکھلایا۔ رمضان کا ہر لمحہ بڑا باعظمت اور بڑا قیمتی، دن بھی بہت قیمتی ہیں، رات بھی بہت قیمتی۔ ایسی بات نہیں کہ بس دن ہی میں عظمتیں ہیں، راتوں میں نہیں۔ راتوں میں الگ عظمتیں ہیں، دن میں الگ عظمتیں ہیں۔ بعض علماء نے رمضان کے دن و رات کے درمیان ایک مکالمے کو اور مناظرے کو پیش کیا ہے۔ رمضان کا دن رات سے کہتا ہے کہ میرے اندر تمہارے مقابلے میں عظمت و رفعت زیادہ ہے۔ رات پوچھتی ہے کیسے؟ دن کہتا ہے کہ دن میں روزے رکھے جاتے ہیں، فریضہ ادا کیا جاتا ہے، رات میں تو روزے نہیں رکھے جاتے، تو یہ میری خصوصیت ہے، امتیاز ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں دن میں ہوتی ہیں اور رات میں 2 نمازیں ہوتی ہیں، مغرب اور عشاء کی۔ اس اعتبار سے بھی میرے نمبر بڑھے ہوئے ہیں۔ روزے دن میں رکھے جاتے ہیں، 3 نمازیں دن کے اندر پڑھی جاتی، اور تیسری بات یہ ہے کہ دن میں انسان کی زندگی میں تیقظ ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے، سرگرمی ہوتی۔ رات میں تو نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، لوگ بستر پہ چلے جاتے ہیں، سونے لگتے ہیں۔ عام طور پر اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہی، تو دن نے رات سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ میرے اندر عظمتیں تمہارے مقابلے میں بڑھی ہوئی۔ اب رات کا نمبر آیا، اس نے کہا کہ تم مجھے کم کیوں سمجھ رہے ہو؟ دن نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ آفتاب دن میں چمکتا ہے، سورج کی روشنی انسانیت کو دن میں ملتی ہے، رات میں تو تاریکی اور اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ رات کا نمبر آیا، اس نے اپنی عظمتوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ نے جن صفات سے رات کو مالا مال فرمایا، جو عظمتیں اس کے اندر پیدا فرمائی۔ رات نے کہا کہ ٹھیک ہے، آفتاب دن میں نکلتا ہے اور عالم کو منور کرتا ہے، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو عارف باللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی معرفت کا نور جن کے دل کے اندر ہوتا ہے، جو عارفین کہلاتے ہیں، اللہ کے یہی نیک بندے عارفین راتوں میں جاگ کر اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور ان کے دل کی کیفیت اس آفتاب و ماہتاب سے بڑھ کر ہوتی ہے جو عالم کو منور کرنے والا ہوتا ہے۔ دن میں تو ایک آفتاب نکل کر عالم کو منور کرتا ہے، اور رات میں تو ہزاروں عارفین اور اللہ والے اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور ان کے دل سورج کی روشنی کی طرح انوار کی کرنوں کو بکھیرتے رہتے ہیں۔ یہ کرنیں انوار کی رات کی تنہائیوں میں ملیں گی، جب اللہ کی خاص رحمت اپنے ان بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہے جو اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو مصلی بچھا کر اللہ سے لو لگائے رہتے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے نیند کو قربان کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ عبادت میں منہمک رہنا اور مشغول رہنا۔ اسی طرح رات نے کہا کہ ٹھیک ہے، روزے دن میں رکھے جاتے ہیں،
یہ فضیلت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، لیکن میرے اندر بھی الگ فضائل ہیں۔ اللہ سے حقیقی عشق و محبت کا جذبہ رکھنے والے لوگ اللہ کا قرب رات ہی کے حصے میں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں عبادت کے دوران سجدہ کرتے ہوئے انسان اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں کسی اور وقت انسان کو اللہ کے اتنے قریب جانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ عظمت رات کی ہے، دن کے الگ فضائل ہیں اور رات کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کا جو تقرب رات کے آخری پہر میں انسان کو نصیب ہو سکتا ہے وہ دن کے کسی حصے میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی نے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو سفر کرایا تھا وہ بھی رات ہی میں کرایا تھا۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے رات کی۔ قرآن پاک میں کہا گیا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یعنی پیغمبر علیہ السلام کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے گئی۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے متبرک کر رکھا ہے، برکتوں سے گھیر رکھا ہے، اور ہم نے یہ سفر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کرایا تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ اللہ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے، تو یہ بھی رات کی ایک فضیلت۔ اور آخری فضیلت رات نے جو بیان کی تو پھر دن کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں رہے۔ رات نے کہا کہ تمہاری فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن قرآن پڑھو اللہ کیا فرماتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات وہ ہوگی کہ جس کو شب قدر کہا جائے گا، اور جس میں عبادت 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کے برابر ہوگی، اس سے بہتر ہوگی۔ اور 1000 مہینوں میں دن بھی آ گئے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس فضیلت کو سن کر دن نے بھی سر تسلیم خم کیا اور یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ واقعتاً جن فضائل کا حامل اللہ نے رات ہونے کی شکل میں تمہیں بنایا ہے، میرے اندر اتنی فضیلتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ نے دونوں میں فضیلتیں رکھی۔ ہر لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کو انسان وصول کرے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، یہاں اور وہاں کی کامیابیاں انسان کے لیے مقدر بن جائیں۔ عشر اخیرہ کو وصول کرنے کی بہترین شکل یہ ہے کہ اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف ایک طرح کی ٹریننگ ہے، تربیتی کورس ہے۔ سال بھر ہم مختلف طرح کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، سال میں 10 دن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی ٹریننگ لیں۔ اعتکاف کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم 10 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق میسر ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ 10 دن باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز مل جائے، ورنہ عام دنوں میں پابندی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور عید کا چاند دیکھتے ہی تو مسجد سے بالکل دل ہٹ جاتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اعتکاف کی برکت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز کی پابندی میسر ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہو۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شب قدر کو وصول کرنے کی توفیق میسر ہو۔
کیونکہ اعتکاف میں آدمی اگر سو بھی رہا ہوگا تو بھی وہ عبادت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ شب قدر گزرے گی تو وہ شب قدر کے دوران اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں موجود ہونے والا شمار کیا جائے گا، کسی نہ کسی درجے میں اسے شب قدر کو وصول کرنے کی توفیق میسر ہوگی۔ تہجد کا موقع ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا موقع ملے گا، بہت آسانی کے ساتھ معتکف روزانہ 3 پارے پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اٹک کے پڑھنے والا ہو، لیکن جب اس کا کام مسجد ہی میں رہنا ہے، 24 گھنٹے کہیں آنا جانا نہیں ہے، تو 3 پارے ایک دن میں معتکف کے لیے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، اور روزانہ 3 پارے پڑھیں گے تو 10 دن میں انشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، جو سال بھر میں مکمل نہیں ہوتا، اعتکاف کی برکت سے 10 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ ویسے تو ہم چاہیں تو عام دنوں میں بھی 3 پارے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مصروفیات اس طرح کی انسان کی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے وقت نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب معتکف ہوگا تو پھر 3 پارے اور اس سے زیادہ بآسانی وہ پڑھ سکتا ہے، کم سے کم ایک قرآن پاک کی تکمیل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو ارادہ کریں اللہ جس کو توفیق دیں، جو وقت نکال سکتا ہو وہ مسنون اعتکاف کرے، اور اگر مسنون اعتکاف کا موقع نہیں ہے تو جتنے دن اور جتنی راتیں اللہ آپ کو مسجد کے لیے فارغ کرنے کا موقع مرحمت فرمائیں، اپنے آپ کو مسجد کے لیے ضرور فارغ کیجئے۔ مسجد کا جو نورانی ماحول ہے، مسجد کا جو تقدس ہے، مسجد میں جو موجود رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کی جب صحبت انسان کو نصیب ہوگی تو اسی سے اللہ نے چاہا تو دل کی دنیا بدلے گی، طاعات اور خیر کے جذبات دل کے اندر پیدا ہوں گے، اور گناہوں سے نفرت انسان کے دل کے اندر آئے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کم سے کم اتنا عہد آخری عشرے کے بارے میں ضرور کر لیجئے کہ ملٹی میڈیا موبائل کا غیر ضروری استعمال نہیں کریں گے، بند کر کے رکھ دیجئے۔ بہت مجبوری ہو اگر حساب کتاب کے لیے یا کاروباری ضروریات کے لیے تو آپ استعمال کر لیجئے، کم سے کم 10 دن تو اس سے پیچھا چھوڑیے۔ اگر اللہ نے آپ کو اپنے نفس پر قابو دیا ہے کہ آپ غلط استعمال نہیں کریں گے اور وقت بیکار نہیں کریں گے، وقت ضائع نہیں کریں گے، اگر اتنا قابو آپ کو اپنے نفس پر ہے تو ٹھیک ہے ساتھ رکھیے، لیکن اگر اتنا قابو نہیں ہے تو 10 دن ہی صحیح عارضی طور پر طلاق دے دیجئے ملٹی میڈیا موبائل کو۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائی یہ عزم کر لیں، کوئی آفت نہیں آ جائے گی، کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا، کوئی کام اللہ نے چاہا تو نہیں رکے گا، اور 10 دن اگر اپنے نفس پر ہم جبر کریں گے اور اس کو برائی سے روکیں گے تو اللہ نے چاہا تو رمضان کی برکتوں سے دل برائیوں سے متنفر ہو جائے گا، اور پھر آگے بھی انشاءاللہ گناہوں کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوگا۔ لیکن قدم تو بڑھانے پڑیں گے نا، ہمت تو کرنی پڑے گی، شروعات تو کرنی پڑے گی، اس لیے یہ عہد تو کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو توفیق دے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خاص طور پہ گزارش کر رہا ہوں جو یہاں موجود ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے عزم کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ موبائل سے دور رہیں گے 10 دن انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وقت کو اپنی عبادت و طاعت کے لیے فارغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف کتنا عظیم الشان عمل، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر آ کے پڑ جائے گا تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا کریں گے، اور ہر خندق کی مسافت اتنی ہوگی جتنی آسمان و زمین کے درمیان دوری ہوتی۔ ایسی 3 خندقیں اللہ تعالی ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان کھدوا دیں گے، جہنم سے دوری مقدر ہو جائے گی، اور جو 10 دن کا کر لے تو اس کے لیے تو نور علی نور، خیر ہی خیر ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب
وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، مسجد میں آئے گا تو بہت سے گناہوں سے وہ بچا رہے گا۔ ایک فائدہ تو یہ کہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ اعتکاف کے علاوہ باہر رہتے ہوئے جو نیکیاں اور اعمال صالحہ معتکف کیا کرتا تھا، اللہ حالت اعتکاف میں آٹومیٹک اس کو ان نیکیوں کا ثواب دیتے رہیں گے۔ جیسے بیماروں کی مزاج پرسی کے لیے چلا جاتا تھا، کسی جنازے کے ساتھ قبرستان چلا جایا کرتا تھا، تو اب اعتکاف کی حالت میں تو بیماروں کی مزاج پرسی کا بھی موقع نہیں مل رہا، قبرستان جانے کا بھی موقع نہیں مل رہا، مسجد میں بیٹھے بیٹھے عیادت کا ثواب بھی نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اور اتباع جنائز کا ثواب بھی نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ دسیوں طرح کی نیکیاں ہیں جو انسان مسجد سے باہر رہتے ہوئے کرتا ہے۔ اللہ معتکف کو طفیل میں ان نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، بونس ملے گا اللہ کی طرف سے، کر کچھ نہیں رہا ہے اور مل سب کچھ رہا۔ یہ اعتکاف کی برکات ہے۔ اور اعتکاف میں جہاں تک ممکن ہو اپنی زبان کو بھی لایانی گفتگو سے محفوظ رکھنا چاہیے، بچا کر رکھنا چاہیے۔ زیادہ مجلس آرائی کی ضرورت معتکفین کو نہیں ہے۔ بعض مسجدوں میں دیکھا گیا کہ غیر معتکف حضرات رات میں آ جاتے ہیں، اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، لمبے لمبے ناشتے چل رہے ہیں، یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، ساری دنیا کی بحثیں مسجد کے اندر ہو رہی ہیں، بیٹھے ہوئے اعتکاف میں بات چیت ساری ہو رہی ہے۔ یہ بھی مناسب نہیں۔ جب آپ نے 10 دن کے لیے اپنے کو فارغ کیا ہے تو کنارہ کش ہو جائیے سب سے۔ روزانہ گھر والوں سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کون سی ایسی ایمرجنسی آ گئی کہ اگر روز آپ بیوی سے بات نہیں کریں گے تو آپ کا دن صحیح نہیں گزرے گا، رات صحیح نہیں گزرے گی۔ اماں سے اگر بات نہیں ہوگی تو اعتکاف پورا نہیں ہو پائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ 10 دن غیر ضروری بات کرنے کی بھی مجھ سے ضرورت نہیں، کوئی ایمرجنسی پیش آئے گی تو بات کر لوں گا، تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو بات کر لینا یا کسی کے ذریعے پیغام کہلوا دینا۔ مشائخ و علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو زبان کو بھی انسان اعتکاف کی حالت میں ساکت و خاموش رکھے، بقدر ضرورت گفتگو اور بات چیت ہی کرے، اللہ کے ذکر میں، نماز میں، تلاوت میں، دیگر کاموں کے اندر لگا رہے۔ بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پڑھ کے سو جائے، خاموش رہے، راحت و آرام حاصل کرے، لیکن غیر ضروری گفتگو شنید کرنا، بات چیت کرنا معتکفین کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال عشر اخیرہ شروع ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس عشرے کی برکتوں سے خوب لطف اندوز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور باری تعالی ہر لمحے کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، زندگی میں بار بار اللہ یہ لمحات ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.